چل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اجازت دے دی میں جڑا جا سکتا نا میں تو مدینے شریفوں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ آوے 2 بندے رکھ لے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ رکھ لیا ایک حضرت علی نے رکھ لیا کہ تسی دونوں میرے کو رہو باقی لوگ جڑا جا سکتا نا مدینے شریف چلو جاؤ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیتا پہنچ تو سب تو پہلا بندہ پھر جس مکہ چھڈیا اللہ دے دین لی وہ حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ جڑیاں رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ ام المومنین وہ دے پہلے خامن سی بہت ہو گئے پھر نبی علیہ السلام دی بیوی بنی ابو سلمہ جڑے پھر اپنی بیوی نو ام سلمہ نو چھوٹا بچہ سی سلمہ انہوں لے کے مکہ شریف تو نکل پئے شہروں باہر نکلے تو مکے دے کافر آ گئے جڑے ام سلمہ دے ماپے سنا کہ توں جتھے مرضی خاک چھاندا پھر تے تکے کھا اسی اپنی بچی نو نہیں جان دیکھو امتحان سے امتحان حضرت ام سلمہ نو اور بچے نو کھو کے لائے مگر ابو سلمہ چلے بیوی اور بچے نو چھڈ کے مدینے شریف چلے گئے بعد حضرت ام سلمہ جڑیاں سی ان دے کولوں ابو سلمہ دے خامن دے ماپیاں نے بچہ کھو لیا بھی جے تسی اپنی بیوی لے بیٹی لے گئے جانا تو اسی اپنا پوتا نہیں چوڑ پڑان 3 جدا ہو گئے باپ کو بعد جا بیٹھا بیٹا سلمہ ماپیاں کو چلا گیا ام سلمہ اپنے ماپیاں سے بیچاری بہ گئی روزانہ جا کے اسی جگہ جتوں ابو سلمہ بچھڑے سی بہنا شام تک روندیا رہنا سک گئی گیا غم پھر ترس آیا کافراں بے یار چھڈو اس ظلم نو یہ بچی نو اگر جانا چاہیے بچہ بھی دے دیو جان ہوں اس زمانے کا سفر کہ نہ کوئی سڑک نہ کوئی ساتھی حضرت ام سلمہ بچے لے کے ٹر پئی مگر فرماؤں ایک کافر نو میں ویکھیا بعد مسلمان ہویا کعبے شریف دا متولی چابی وہ کول بنو کہ عثمان بن ابی طلحہ ورگا نیک بندہ میں نہیں ویکھیا کہ جدوں نے مینوں جاندی نو ویکھیا تو نے آکھیا ام سلمہ تو کدھر تے میں آکھیا میں مدینہ شریف میرا خامد اینی مدہ گیا اتھے جا رہے انہیں پھر اپنا اون بٹھا دتا وہ گوڈا بن دیتا آپ پراں چلا گیا حضرت ام سلمہ بچے نو لے کے سوار ہوئیاں پھر وہ لے آ کے گوڈا کھولیا تے نکیل پھڑ کے بس مہار اگے اگے چلتا رہا جتھے انہوں نے اترن کا ارادہ کرنا انہیں اونٹ بٹھا دینا آپ پرے چلے جانا بہت وہی شرافت دا حضرت ام سلمہ سی کہ باوجود بھی اسے مشرک سی میرے نال انہیں بہت نیک اور اچھا سلوک کیتا جدوں قبا نظر آ گیا انہیں آخیا ام سلمہ اتنے تیرا خامدی مسلمانوں کا ڈیرا جن آئے اتنے میں نہیں اتنے ہوں جا سکتا تو ہوں چلی جا اتنے پھر سارے کٹھے ہوں گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی 20 بندیاں دے نال ہجرت کر کے چلے گئے باقی لوگ بھی چلے گئے رہ گئے تو صرف رسول کریم علیہ السلام رہ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رہ گئے علی رضی اللہ عنہ رہ گئے اقاما بامرہ لہما والا من اتبع المشرکون یہ دونوں اللہ کے رسول دے حکم نہ رہ گئے باقی وہ لوگ بیچارے رہ گئے جنہوں کافر نہیں سی نکلنے دے مسکین غریب لوگ سے انہوں نے قیدی بنایا اللہ اکبر انہیں رسول کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر نوں دس دیتا بے حکم ہجرت دا آنے والا تے سامان اپنا جڑا تیار کر کے رکھو پھر 2 اونٹنیاں پال لی حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں خریدیاں انہوں نے بہت کھلایا پلایا موٹا تازہ کیتا جب پھر رسول کریم علیہ السلام نے تیاری کر لی کافراں بھی سوچ لیا بھی مسلمان دے سارے چلے گئے یہ بھی کسی ویلے چلے ہی جان گے پھر کٹھے ہوئے مجلس بلائی دار الندوہ کی کرنا چاہیے مسلمان تو یار اتنے ڈیرا لائی جاندے مدینے والے حامی بن گئے یہ طاقت ہو جائے گی کسی دن مقابلہ ہو جائے گا پھر یہ کوئی حل کرو کسی نے آخیا بھی یہ بند کر دینا چاہیے مکان قید کر دیو دوجے کسی نے آخیا بھی قید پلا رہن دینا ہاشمی پہن گے جیل خانے کا دروازہ توڑن گے رہا کر لیں کوئی کہنے گا کر دیو اتوں باہر کڈو سانوں کی مڑ کے ساری جان سے چھٹے انہیں آخیا یار یہ زبان سے جادو ہے جتھے جانا دنیا مگر لگ جانی کل نوں قیامت آ جائے گی سارا جہان دے نال ہو جائے گا مکے تے چڑھائی ہوگی اخیر ابو جہل نے آخیا کہ ایک دماغ میرے گل آئی ہے انہوں پھر سب نے آخیا تو یار سوچی گل ٹھیک کہنے کا بجائے کلا کلا جڑا حملہ کر لینا ہر قبیلے کوئی جوان لو تلواراں لین بھئی یک وقت تو نبی علیہ السلام تے تلواراں مارن سارے قتل حصے دار ہون پھر ہاشمی کی کرن گے کنیاں قبیلیاں نال ٹکر لین گے آخر وہ خون بہا کے من جان گے رقم دیاں گے جان چھڑا لو راضی ہو گئے اس سکیم کے تحت پھر تلواراں لئیاں مکان گھیر لیا ادھر جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آج تسی بستر سے کوئی نہیں سونا اپنی جات سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوانتا اپنی چادر دیتی کیا تو ستا رہا آپ نکل گئے
حضرت ابوبکر دے گھر گئے، اونٹنیاں جڑیاں انہوں آخیا بھی تیار ہے، نوکر نوں کہہ دیں لے آوے جدن اسی آکھاں آ، پھر دونوں ساتھی ایک باہرلے پاسے نا کھڑکی سے وہ نکل گئے، مدینے شریف والوں نہیں گئے، دوسرے پاسے نوں چلے گئے غار ثور۔ وہ کافر لبے رہے مدینے والے رستے دوجے تیجے، اور لبدیاں کھوجی قائف انہوں دے بڑے جڑے سی ماہر ہوندے، پتھراں دی خوراک کر لیں اور لے رہن غار دے دروازے تے کھڑے ہو گئے۔ اس وے حدیث پاک چ ہوندا حضرت ابوبکر نے آکھیا یا رسول اللہ ہن کی بنوں گا، اگر صرف انہوں نے تھلے ذرا ویکھ لیا نا اسی نظر آ جانا، ہن بچاؤ دی کوئی صورت نہیں۔ اتنے پھر سارے لوگوں نے کچھ اپنے دل نوں تسلی دینی، کیونکہ مادی اسباب دے اسی پابند نا بے نہیں یار، پھر کی رب نے کیتا آندے ایک مکڑی نوں حکم دیتا تو جاڑا تن دے، دو کبوتراں نوں آکھیا انڈے دے دیو، ایک ککر دے درخت نوں آکھیا اگ جا، چھوٹا جا ککر دا درخت بھی اگ پیا، جاڑا ہو گیا، پیچھے کبوتر بہ گیا انڈیاں تے، وہ آئے انہوں نے آخیا نہیں تو کھوجی بھول گیا دس اتنے ہو سکتے ہو، اے جاڑا نہ ٹوٹ جاتا تے کبوتراں دے آنڈے نہ ٹوٹتے، اے گل بنائی گلاں جھوٹیاں، یہاں چ کوئی سچ نہیں، صرف اللہ دی طاقت ہے، وہ چاہے تو میری اکھاں یہو جڑیاں انہوں نے ہنے بے نور کر دے نہ ویکھن۔ اللہ تعالیٰ آندا ایدہ بجنود لم تروا، ایسے لشکراں نال میں مدد کیتی جڑے تانوں نظر بھی نہیں آؤں۔ تاد آپ نے آخیا ابوبکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تیرا کی خیال ہے کہ دو بندے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے انہاں دا کوئی بگاڑ سکتا؟ بہ ترے پھر میں اور تو کلے رب نال، اور قرآن پاک نے حضور دا بول جڑا انہوں محفوظ کر لیا کہ یقول اولے صاحب کہ وہ وقت یاد کرو ہن تے مدینے تے انہیں لشکر حضور دے نال ہے، اس وے کون سی اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین، صرف دو بندے سی نا مکیوں نکلے اور غار سی، تے آپ نے پریشانی ویکھ کے حضرت بکر نے آخیا لا تحزن، کوئی فکر نہ کریں اللہ معنا، اللہ سارے نال ہے۔ اے کہ در زندان غم باشی اسیر از نبی تعلیم لا تحزن بغیر، ایک بار آندا جے غماں چ پھس جاویں پریشانیاں گھیر لین ادوں وڈی پریشانی آنی جڑی غار ثور دے دروازے تے، تو نبی کولوں سبق پھر لا تحزن دا پڑھ، جڑا آپ نے آخیا فکر نہ کر اللہ نال ہے، اے سبق یاد کر، این سبق صدیق را صدیق کر، آندا ایسے ایک فکرے نہیں صدیق نو صدیق کرتا نا، پھر پریشانی جاندی رہی، تسلی ہو گئی، مطمئن ہو کے بیر سر خوش ہے پیمانہ تحقیق کر، ایسا پیالہ پیایا ابوبکر نشے جا گیا، پھر غم فکر سارے جاندے رہے۔ اور رب نے سامان کیتا حقائق چٹلاؤنے نہیں چاہیے، آپس کی لڑائیاں پاروں سچیاں گلاں بھی لوگ منکر ہو جاندے۔ علی رسول اللہ دے بستر دے ستا ابوبکر نال، سچی سیدھی گل، کچھ ہوں علی دے حامی ہیں انہوں کا یہ ارادہ بھی نہیں ابوبکر کوئی نہیں جو چیخدا چلاؤں ہے، جھوٹ بولتے لوگ، کچھ آدھے نہیں علی کسی علی نے تسلی سی مینوں ایک راڑا مار سکتے، بھائی مار دیں تھی پھڑ لینا ہے تو موت لی اتنے لیٹے ہوئے۔ کھانا روزانہ حضرت ابوبکر دا غلام عامر بن فہیرہ، یہ سارا دن کافراں دے نال بکریاں چراؤندا، مڑ کے نیرے ہوئے بکریاں غار ثور دے لگے گارنی دودھ چو کے دے جانا، رسول اللہ نے حضرت ابوبکر نے پینا۔ رات نو حضرت ابوبکر دا بیٹا عبداللہ انہیں گھروں آنا، مکے جو کچھ سی دور دو بین نٹھے پھر دے آ کے ساری خبر آ کے دینی، 3 دن اسی طرح ہی ہوندا رہا۔ عبداللہ بن ابی بکر خبراں دیندے رہے، عامر بن فہیرہ سارا جڑا کھانا پینا دے جاندے۔ تیسرے دن آپ نے عامر نو آکھیا بھی اونٹنیاں لے آؤ، اور 3 اونٹنیاں 2 اونٹنیاں جڑی سے آ گئیں، 4 بندیاں دا قافلہ چل پیا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تھی، حضرت ابوبکر دیاں سی، حضرت ابوبکر دا نام یاد رکھ سکو نا، کم کے علم میں پتہ ہونا چاہیے نا بھی عبداللہ سی، ابوبکر تے کنیت نا جویں حضرت علی نو اسی ابو الحسن آکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ ابو عمر آکھیے، وہ بیٹیاں دے نام تے فلاں دا ابا، ایک ادب دا طریقہ، نام جڑا وہ حضرت ابوبکر دا عبداللہ، انہاں دے والد ابو قحافہ جڑے عثمان، عبداللہ بن عثمان، عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر رسول اللہ، اور چوتھا جڑا نا عبداللہ بن اریقط اللیثی، کافر مگر راہ رستیاں دا واقف، کیونکہ عام سڑکیں جانا نہیں سی، کافر دن رات دوڑ رہے جنگلاں اور بیاباناں تو نہیں۔ وہ عبداللہ بن اریقط مشرک سی مگر مزدوری سے من گیا، تے بندہ نیک تے پیت نہیں انہیں دتا کریں، نہیں تے کافر ہوندہ رات کھول دینا پہ وہ تو فلانے تھا بیٹھے ہے نہیں، اور رستے جی انہیں کہے علم نہیں ہونے دیتا، بڑی حفاظت نہ اور بڑے اچھے طریقے نہ، پھر بیابانہ چیزیں لے کے نبی علیہ السلام جا رہا،
رستے بہت سارے قبیلیاں دے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جانتے سی، کیونکہ وہ تجارت لیے آتے جاتے سی، بڑا کاروبار سے انہوں کا، لوگ واقف سی۔ انہوں نے پھر پوچھتے بھی آ بندہ نال کون؟ ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دانائی تو کم لیتے تھے، کہنے یہ ہوئی نبی ہے جنہوں کافر لبتے پھرتے، تو انہوں نے بھی آخنا پھر تو ہاتھ آ گیا، اعلان سارے عرب چ ہوا، جہاں یہاں سر لیا 100 اونٹ انعام دینا، 100 اونٹ اس وقت کروڑ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رجل یہدی السبیل، ایک آدمی ہے یار جڑا مینوں رستہ دستا، وہ راضی ہو جاندے بھی یہ کوئی اتوں جنگل کا کوئی آدمی ہے جنہیں انہیں نال لے لیا بھی مینوں راہ دا نہیں پتہ چل رہا، وہ یہ سمجھتے ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماؤندے میرے دین دے راہبر مینوں دین دا رستہ دس، اے عقل اور دانائی کہ خطرے ہون تو پھر سمجھ تو کم لاؤ، چھال نہ مارو گے۔ کہندے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا۔ اللہ اکبر۔ رستے سے قبیلہ سی بنو مدلج، انہوں کا بھی ڈیرا سی، انہوں کا سردار سی سراقہ، وہ بھی محفل سے بیٹھا سی۔ بندہ ایک آیا، انہیں آخیا یار میں کچھ بندے اونٹنیاں سے سفر کرتے دیکھے، 2 بندے اونٹنیاں سے سوار سی، تو جنہیں لوگ سی وہ کہنے لگے وہی بندے ہیں، چارہ کریے تو پھڑیے انہوں نے تے مکے دے کافراں دے حوالے کریے تے انعام لئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی جدھر لاؤنا بندے سراقہ نو لالچ ہو گیا بھی میں انعام لے، انہیں آگیا نہیں یار میں وہ ویکھ کے میرے سامنے وہ بندے لنگے، وہ بندے کوئی نہیں گئے، انہاں سارا نو کرتا ٹھنڈا تے نوکر نو بلا کے آخیا بھی میرا گھوڑا چپ کر کے نا کاٹھی شاٹھی پا کے اس ٹیلے دے پچھلے پاسے لے جا، آپ نیزا زمین تے تھاں نو کر کے سیدھا نہیں کیتا، ویکھے نا کدھر چلے، چلا گیا، گھوڑا تیار سی چڑھ گیا اور پیچھا کیتا، پیچھا کردیا بالکل رسول کریم علیہ السلام دے اور حضرت ابوبکر دے قریب پہنچ گیا۔ اتنے بھی حضرت ابوبکر نے آخیا یار رسول اللہ سراقہ سے آ گیا، مشہور بندہ ہوں تو اسی پھڑے گئے، تو آپ نے فرمایا نہیں میرے اور تیرے نال اللہ، تو فکر نہ کر، کوئی سارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ قریب آیا، گھوڑا زمین چس گیا، لتاں زمین چلیاں گئی، کہنے لگا میں سمجھنا بھی تھوڑی دعا کا نتیجہ، مینوں معافی دیو میں واپس ہو جانا، تے بجائے ہن تواڈے خلاف ہون دے ہن میں تواڈے حق چ۔ آپ نے فرمایا بس ہن اینا ہی کر، نال انہیں محنت کر لی کہ میں سمجھ گیا تو اللہ دا سچا رسول ہے، کسی دن اس عرب تے تیرا ہی قبضہ ہونا، مینوں امان لکھ دے، ہن تو ہی پروانہ لکھ دے بھی تینوں کچھ نہیں کیا جاؤ گا، حفاظت۔ آپ نے عامر نو کیا کڈو، بس وہ جڑا سی چمڑے دا ٹکڑا اتنے تحریر لکھتی، وہ بعد جدو پھر اسلام غالب آیا نے پیش کرتی، بلا سورہ ہجرت دے موقع تھوڑی لکھی، آپ نے فرمایا بالکل امان تینوں، اسی اپنے وعدے سے قائم۔ اللہ اکبر۔ بس جدو پھر واپس آ گیا، جڑا کوئی رستے ملیا انہوں نے کہندا یار میں رستہ چنگی طرح ویکھ لیا، ادھر وہ بندے کوئی نہیں۔ اس تو سویرے رسول کریم علیہ السلام کان اول النہار جاہدن علیہما وآخرہ حارس اللہما، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں دوسری جلد 53 کہ دن دے پہلے حصے ابو بکر عمر دے مخالف جنگ لڑ رہا سی، تے پچھلے حصے تو دعا دا راکھا بن گیا، محافظ بن گیا، انہیں حفاظت کی، لوگوں نے کہا نہیں کوئی نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اپنے رستے چلتے رہے، مدینہ شریف پہنچے، مدینہ شریف کے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگ گیا کہ حضور پاک مکہ چھڈ کے آ رہا ہے۔ اس ویلے پھر وہ روزانہ نکلتے سی، شہروں باہر جا کے کھڑے رہتے، اڈیک دے رسول کریم علیہ السلام آن استقبال کریے، خوشی دے نعرے ماریے، واپس چلے جاندے جو دھوپ زیادہ ہو جائے۔ فلما کان یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول راس ثلاثۃ عشر سنہ من النبوۃ، نبوت دا 13واں سال 12 ربیع الاول سوموار دا دن، اپنی عادت دے مطابق خرجوا علی عادت، گرمی ہوئی واپس مڑن لگے تے کہ یہودی اپنے قلعے تے اچا کھڑا سی، اس آخیا مسلمانوں جنوں تسی اڈیک دے، یا بنی قیلہ ھذا صاحبکم قد جاء، اے تہاڈا پیغمبر آ گیا، جدے تسی منتظر سی نا خدا دا نبی آ گیا، یہ تمہیں ھذا جدکم الذی تنتظرون، اینوں تسی ڈھونڈدے سی، واپس نہ ہن مڑو، تہاڈا شوق پورا ہو گیا۔ فبادر الانصار الی السلاح لیتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دبا انہوں نے اپنے ہتھیار لگائے، تیار ہو گئے کہ رسول اللہ آن تے استقبال کریے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے وسمعت الرجبہ والتکبیر فی بنی عمرو بن عوف وکبر المسلمون فرحا بقدومہ، بس پھر جڑا بنو عمرو بن عوف دا قبیلہ سی قباچ،
اتنے تکبیر ہی تکبیر تے بس اللہ اکبر ہی سنیا گیا تے مسلمانوں نے آپ دے آن تے خوشیاں اللہ اکبر جا محمد جا رسول اللہ بس ایہو گلیاں بازاراں صحیح بس جدھر جدھر پھردے سی عورتاں مرد ایہو نعرہ کہ محمد آ گئے اللہ کے رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ بی مطیعین حولہ اسے پھر اپنے آپ نبی علیہ السلام نے گھیرے چ لے لیا ارد گرد صحابہ ہی صحابہ انصار بس سکینہ تو تخشعوا ابن قیم اپنے محبت اور پیار نہ لکھ رہا کہ اسے سکینہ انہوں تے نازل ہو رہا سی اللہ دی رحمت والوحی نازل آ رہا اور اللہ دے رسول تے وحی نازل ہو رہی سی فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر منظر سامنے سی کہ اللہ دا مددگار ہے مومن مددگار ہے جبریل اور فرشتے مددگار ہے فصار حتی نظر بقبا فی بنی عمر بن عوف علی کلثوم بن الحجر کہ وہ بندے بھی حضور دے نال زندہ ہو گئے قبا پھر آپ جا کے ٹھہرے تے کلثوم بن حجر دے مکان تے ٹھہرے اتھے حضور نے ڈیرا کیتا دنیا ملنا ہوندی رسول کریم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوندیاں بعد پھر مسجد قبا بنائی آپ نے کڈی شان پائی اس مسجد نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینوں کوئی وضو کرے اور قبا جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے تو عمرے دا ثواب ہے عمرے دا مکہ معظمہ دی مسجد حج چھوٹا فرمایا اس دے برابر ہے اور حضرت صاحب بن ربی وقاص فرماتے تھے مسجد اقصیٰ دی نماز پڑھنا اور میں جا کے قبا پڑھنا تو میں نے کتے پیارا قبا دا کوئی مقابلہ کردا لا مسجد اس سے سارا تقوی اللہ نے آکھا اس مسجد میں یہ نہ دیکھو کہ اٹاں تے بنی ہے یہ بنیاد تقوی تے ہے نبی دا پسینہ ہے گریا اور اللہ دے رسول دے شوق نہ بنی کئی دن بعد پھر رسول کریم تو چلے مدینہ شریف تو لے کے قبا تک پھر قطاراں کھڑیاں سی سارے محلیاں دے لوگ جمع سی ہر کوئی شوق رکھدا سی ساڈے کو ٹھہرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی نہیں اونٹنی دی مہار کوئی نہ پھڑو اینوں جتھے اللہ دا حکم ہویا بہ جاؤ گی نہ میں چھیڑنا نہ تھی چھیڑنا مہار آپ نے اتنے گردن تے رکھ دیتی چلدی پھر جتھے حضور دی مسجد ہے اتھے آ کے کھلی جگہ سی اس جگہ تے بچے 2 سی یتیم انہاں دی ملکیت سی کھجوراں لوگ سکنے پاؤندے سی اپنی کھجوراں لی لوگاں نے جگہ ویلی سمجھ کے رکھی اونٹنی بہ گئی پھر اٹھی چکر کٹیا اور دوبارہ اتھے آ کے جتھے پہلاں بیٹھی سی بہ گئی مسجد دا حدود اربا جنہ حضور دے میں اونٹنی نے بنا دتا اسے وے حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے حضرت ابو ایوب دا بھی جدوں کوئی نام پوچھ رہی کہیں گے مولوی اسحاق نے شرارت چھڑی ہے بھائی خالد دا نام ہے تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے علم حاصل کرنا کوئی ماڑی گل کسی مولوی نے آدھے مولوی اسحاق ہی تینوں سمجھایا میں کی سمجھاؤنا یار کسی مسلمان دے دل چاہتا نہیں بھی انہاں لوگوں کے اصل نام ہی پتہ کیتا ہے تو حضرت خالد بن زید لے گئے پھر لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈے ٹھہرو آپ نے فرمایا نہیں آدمی اتھے ہی ٹھہردا جس دا مکان سامان ہوئے ابو ایوب دی قسمت سی وہ لے گیا سامان ہن سامان میرا کسے کرم میں ہو رہندا پھراں تے رب نے یہ بھی کیتا ابو ایوب دا حق بھی بندا سی وہ حضرت عبد المطلب آپ دا دادے جڑے سی بنو نجار اس قبیلے چ اس تو نانکے لگدے سی حضور دے دادے جی نانکے اونٹنی جڑی سی وہ مہار حضرت اسد بن زرارہ وہ چھوٹا جنہیں بیعت دے وقت آخیا سی اپنا آپ توڑ لو انہیں پھڑی اونٹنی اپنے گھر لے گیا وہ کول ہی رہی ہو تو پھر آخر تے ان میں پڑھا قیس بن سرما یہاں دے بارے لکھتے ابن عباس رضی اللہ انہیں کو جانتے رہتے سی علم لی اور اس صحابی کو پھر شعر آپ نے یاد کیتے کہ لوگوں نے سناؤندے سی جو قیس بن سرما نے صحابی مدینہ دے نے کس طرح حضور دا بیان کیتا اے 2-4 لمحیاں سن لو سوا فی قریشن بذا عشرۃ حجۃ یذکر لو یلقا حبیب مواتیا کہ اللہ دا رسول کئی سال قریش چ رہا اور اللہ دا دین سناوندا رہا اسے تلاش چ رہا بھی کوئی میرا ساتھی بنے اور مددگار ہوئے ویارض فی اہل المواسم نفسہ فلم یرا من یوگی فلم یرا داعیہ اللہ دے پیغمبر نے اپنے آپ بہت لوگاں دے پیش کیتا قبیلیاں دے کہ مینوں لے چلو میری مگر نہ کوئی حامی ملیا تو نہ کوئی مددگار ہی ملیا تو نہ کسی دعوت جی دیتی ساڈے کو آؤ فلما آتانا واستقرت بہ النوا واصبح مسرورا بطیبۃ راضیہ مدینے تے کروڑاں رب دیاں رحمتاں فرمایا پھر جدوں ساڈے کول مدینے آ گیا اور ایتھے آ کے ڈیرا جما لیا تو پھر خوش ہو گیا اور طیبہ چ دے شوق پورے ہو گئے حامی بھی مل گیا تو جانا قربان کرنے والے بھی مل گئے واصبح لا یخشی ظلامۃ ظالم من بعید ولا یخشی من الناس باغیہ پھر مدینے سے حال ہو گیا کہ نہ کسی ظالم بے ایمان دے ظلم دا ڈر رہ گیا
تے نہ کوئی باغی اور شرارت کرنے والا نبی دے مقابلے رہ گیا، جڑے رہ بھی کافر انہوں نے منافق ہونا پی گیا، مدینے دشمنہ کھلا رہ گیا کوئی۔ بدلنا الاموال من جل مالنا وانفسنا عند البغاوت آسیا، اسی مدینے دے لوگوں نے اپنے مال بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر قربان کر دیتے، اور جنگ دے موقع تے مرد دے موقع تے جانا بھی دین دریغنا کیتا۔ نعاد الذی آذا من الناس کلہم جمیعا وان کان الحبیب المصافیہ، تے ہون ساڈا حال ہے بس جہڑا بھی ساری برادری دا ہوئے پاویں کوئی ہوئے اللہ دے رسول دا دشمن ہے، اسی انہوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ، اس گل تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہ دے سوا کوئی رب نہیں۔ وَأَنَّ کتاب اللہ اصبح ہادیہ، اور ہن مدینے سوائے اللہ دی کتاب دے کوئی ہادی نہیں، قرآن ہے جی ہدایت سے چل رہی ہے۔ اے تھوڑا جہا بیان ہو گیا، باتاں تیرا جو کئی تو ہی سنیاں ہی اگے، مگر پائی اللہ دے رسول دا تذکرہ بھی میرے تواڈے ایمان تازہ کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ